اس وقت ملک کے جو حالات ہیں نا، بت پرستی کو اتنا گلوریفائی کیا جا رہا ہے، اتنا حسین اور مزین بنا کر کے پیش کیا جا رہا ہے. واللہ ہندوستانی مسلمان کا بڑا مسئلہ اوقاف کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے. ہندوستانی مسلمان کا بڑا مسئلہ اس کی تعلیم اور ایجوکیشن کا مسئلہ نہیں ہے. ہندوستانی مسلمان کا بڑا مسئلہ اس کی پالیٹکس اور اس کی سیاست کا مسئلہ نہیں ہے. ایک ہندوستانی مسلمان کے بڑا مسئلہ اس کے شہریت کا اور NRC کا مسئلہ نہیں ہے. ایک ہندوستانی مسلمان کے لیے بڑا مسئلہ اس کی تجارت، معیشت اور اکانومی کا مسئلہ نہیں ہے. اس وقت ہندوستانی مسلمان کے لیے سب سے بڑی فکر مندی کا مسئلہ یہ ہے کہ کہیں ہماری آنے والی نسلیں بت پرست نہ ہو جائیں. ڈرنا چاہیے اس بات سے. واللہ میرے پاس ایک مسئلہ آیا، ایک مدنی عالم دین کی لڑکی مرتد ہو گئی. مدنی عالم دین کی لڑکی، کیا گارنٹی دے سکتے ہیں آپ؟ ایک محبت کرنے والے باپ کو اپنے آنے والی نسل کا سب سے بڑا ٹینشن یہ ہوتا ہے کہ کہیں میری آنے والی نسلیں شرک کے راستے پہ نہ چلنے لگیں. امام الموحدین ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، توحید کے امام ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں، کیا؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور میرے بچوں کو بچا کر کے رکھنا کہ کہیں ہم بتوں کی پوجا نہ کرنے لگ جائیں. ہاں، توحید والے کا سب سے بڑا ڈر کیا ہوتا ہے؟ شرک. حضرت یعقوب علیہ السلام، موت کا وقت قریب ہے، اپنے بچوں کو بلا رہے ہیں. بچوں کو بلا کر کے کیا کہہ رہے ہیں؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں بتاؤ میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یہ خوف ہے ایک باپ کا. حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں، ربنا جعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اللہ تعالیٰ مجھ کو اور میرے بچے کو مسلمان بنا کر کے زندہ رکھنا اور میری آنے والی نسلوں کو بھی اسلام کے راستے پر چلانا. آپ بتائیں اگر حضرت ابراہیم جیسا شخص اتنا ڈر رہا ہے شرک سے، اپنے لیے، اپنے بچے کے لیے، ہم کو کتنا ڈرنا چاہیے شرک سے؟